السلام علیکم ناظرین، انعام خٹک آفیشل میں خوش آمدید۔ لیکن بڑے لمبے عرصے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کے ٹیکنیکل ہیڈ فیاض بھائی کی والد کی فوتگی ہوئی تھی، تو ہماری دعائیں ہیں فیاض بھائی کے ساتھ، اور اللہ ان کے والد محترم کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اس کے علاوہ ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی کے بڑے دوست جو تھے کرونا کی وجہ سے یا دیگر حادثات کی وجہ سے ان کی بھی فوتگی ہوئی تھی۔ خصوصی طور پر عارف یوسف زئی، ہمارے پشاور کے اب تک کے بیورو چیف کے 2 بچوں کی جو ایک دردناک کہانی سامنے آئی، وہ لقمہ اجل بنے، تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا بریک لیا۔ اور اپنے چینل کا مزہ ہی یہی ہے کہ آپ ایک ترتیب کے ساتھ جاتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ باؤنڈ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ راستہ چنا ہوا ہے۔ تو ناظرین، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جیسے چمن بارڈر کا ایشو ہے، اس پہ بھی سراپا لوگ احتجاج ہیں، خصوصی طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ لیکن جو ایک بڑی عجیب سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ہمارے ایک دوست، جرنلسٹ دوست شاہد قریشی، جنہوں نے 20 جولائی کو پارلیمنٹ میں سی پیک کے چیئرمین اور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن انفارمیشن عاصم سلیم باجوہ سے سوال پوچھا تھا۔ ناظرین، سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ باجوہ صاحب، جو آپ نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ نے ایک لینڈ کروزر کی قیمت 30 لاکھ روپے ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی زرعی زمینیں ہیں یا فارم ہاؤسز ہیں، اس کی جو قیمت ہے وہ آپ نے بڑی کم بتائی ہوئی ہے۔ تو کیا، یعنی یہ شاہد قریشی صاحب سوال پوچھ رہے ہیں عاصم سلیم باجوہ سے کہ سر اب تو آپ سیاست میں آ ہی گئے ہیں، تو اب آپ اپنا جو منی ٹریل ہے کیا آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اس پر عاصم سلیم باجوہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یعنی یہ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ جو ٹیم تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ عاصم سلیم باجوہ یہ SPR کے DG رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک مشہور ہستی بریگیڈیئر عتیق صاحب بھی تھے۔ تو بریگیڈیئر عتیق صاحب بھی سی پیک میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں اور بڑے اچھے سکیل میں ہیں۔ یہ دونوں آپ کو پتہ ہے، ان کی جو شناخت ہے وہ ISPR سے ہے۔ تو جب شاہد قریشی نے، جو کہ بلانگ کرتے ہیں لیا ڈسٹرکٹ سے، بڑا ہی بیکورڈ ایریا ہے جنوبی پنجاب کا، وہ علاقہ ہے جہاں سے ہمارے ایک بہت ہی مشہور صحافی دوست رؤف کلاسرا بلانگ کرتے ہیں، تو شاہد قریشی صاحب سرائکی ہیں اور بڑے کھلے ڈلے انداز میں سوال پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی بڑے یعنی کہ ایک اسمائلنگ قسم کا پوسچر دیتے ہوئے یہ عاصم سلیم باجوہ سے سوال پوچھا تھا کہ سر آپ اپنا جو منی ٹریل ہے وہ کب پیش کر رہے ہیں؟ اس پر شاہد قریشی جب دفتر جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کل سے نہ آئیں، آپ کل سے دفتر ہی نہ آئیں۔ تو کسی ریٹن فارم میں نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹر نیوز کی جانب سے ان کو فون کال پہ یہ بات کہی گئی ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ اگر صحافی سوال نہ پوچھے تو کون پوچھے؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ اگر پاکستانی عوام یا آزاد خیال لوگوں کا یا جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ میڈیا کے ذریعے ان کو کوئی خبر مل جائے گی، تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اس وقت پورا میڈیا انڈسٹری کسی قسم کی انویسٹیگیٹو جرنلزم یا جو سوالات عوام کے ذہنوں میں جنم لے رہے ہیں، کم از کم میڈیا یا کسی صحافی سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں۔ صحافیوں میں جان ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن میڈیا ہاؤسز میں یہ ہمت ہی نہیں کہ وہ اس قسم کے سوال آن ایئر کریں، یا جو پرنٹ میڈیا ہاؤسز ہیں ان میں یہ ہمت نہیں کہ اس قسم کے سوال پرنٹ کریں۔ تو شاہد قریشی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بنیادی طور پر ایک تماچا ہے پوری جرنلسٹ کمیونٹی پہ، یعنی کہ آزادی پر تماچا ہے۔ مطیع اللہ جان کے ساتھ جو ہوا آپ سب نے دیکھا، کس نے کیا سب کو معلوم ہے کہ کس نے کیا، لیکن ابھی تک جو اغواکار ہیں ان کو پابند سلاسل ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہیں۔ الٹا وہ احسان جتا رہے ہیں کہ مطیع اللہ جان کو ہم نے بہت زبردست طریقے سے آپ کے حوالے کر دیا ہے، وہ اپنے گھر گیا ہے، تو یہ ان کا بڑا احسان ہے کہ مطیع اللہ جان اس وقت اپنے گھر میں موجود ہیں، باوجود اس کے
کہ اغوا کاروں نے CCTV فوٹیج میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں دن دہاڑے اسلام آباد کے مرکز سے ان کو اغوا کیا. کہاں لے گئے یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن چلے ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑتے. مطیع اللہ جان شکر ہے گھر واپس آ گئے ہیں. لیکن شاہد قریشی نے جو سوال کیا ہے، کیا ایک جاندار معاشرے کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہاں سوالات ہوتے ہیں؟ اور بڑا ایپٹ سوال تھا وہ، یعنی بڑا مناسب سوال تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے یا ان کے وزراء سے یا جو باقی ان کے دوست تھے ان سے تو آپ نے بڑا منی ٹریل کی بات کی. اس ملک نے 2 سال پاناما ٹرائل کا سامنا کیا اور یہ آ گیا وہ آ گیا اقامہ ہے. تو کیا عاصم سلیم باجوہ سے یہ پوچھنا کہ آپ کے پاس کون سا منی ٹریل ہے، یہ کون سا گناہ ہے؟ یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور پھر میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے اس میڈیا ہاؤسز کو، GTV کو خصوصی طور پر، ان کی مینجمنٹ کو، کہ صحافی کا کام کیا ہے؟ سوال ہی پوچھنا ہے. تو کیا اب کے بعد جرنلسٹ کمیونٹی کو آپ سوال پکڑائیں گے کہ اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کرنا؟ تو یہ ڈاؤن فال ہے ایک جاندار معاشرے کا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شاہد قریشی پر اب تک PFUJ، جرنلسٹ تنظیمیں یا باقی جو لوگ ہیں وہ ابھی تک خاموش ہیں. میں کہتا ہوں، میں سوال پوچھتا ہوں عاصم سلیم باجوہ صاحب سے کہ اب آپ ISPR کے ہیڈ نہیں ہیں. وہ بڑا ایزی تھا جب آپ من پسند کے جرنلسٹ کو بلاتے تھے، اپنے چوائس کے سوالات ہوتے تھے. اب تو آپ ایک مین سٹریم سیاست میں آ ہی گئے ہیں، تو اس قسم کے سوالات تو آپ کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو. میں انعام خٹک شاہد قریشی کے ساتھ ہوں، اور اگر اس قسم کا موقع مجھے آیا تو میں بھی یہی سوال پوچھوں گا کہ باجوہ صاحب منی ٹریل کہاں ہے؟ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.